3 کام کر لیجیے، اللہ ذوالجلال آپ کو خساروں سے بچا دیں گے، بلکہ خسارہ پانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی آپ کو بچائیں گے۔ آپ دنیا اور آخرت میں فوائد و ثمرات ہی سمیٹیں گے۔ پہلا طریقہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد 2 کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ حق بات پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی برداشت کرتے ہیں، ٹالریٹ کرتے ہیں معاشرے کی بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اسی صبر اور برداشت کا سبق بھی دیا کرتے ہیں۔ جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے اور عمل صالح کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور ذوق نہیں ہے، اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے، کسی طریقے سے میرے 2 کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی بیچارہ بدامن ہے، قلق اور اضطراب میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، شاید میرے چند کلمات سے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، جب تک یہ شوق نہیں ہوتا خساروں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پیش کر دوں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ اور نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع ضرور کیا کرو۔ اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے پھر اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے۔ تو خساروں سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے، اصول لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور برداشت کرنا اس نیکی کے کام کرتے کرتے تکلیفوں کو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو خساروں سے بچانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کی۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو خسارے ہی خسارے میں تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیسے اللہ کی رحمت مل سکتی ہے؟ میں 3-4 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی، سنت پہ عمل کرنے سے رحمت ملتی، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ رحمت کا مستحق وہ بھی بنتا ہے چیز بیچتے وقت بھی نرمی سے بیچتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی سے خریدتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی سے تقاضا کرتا ہے، فیصلہ دیتے وقت بھی نرمی سے فیصلہ دیتا ہے۔ اللہ اسے بھی رحمت عطا کرے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہے، چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو جانوروں اور پرندوں پر بھی ظلم کرنے سے روکا ہے، تو انسانوں پر ظلم کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تیسری اور آخری بات جو آج کے اس خطبے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر خساروں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کر لو، اس کا موسم بھی آنے والا ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا میں، تو سید المرسلین نے فرمایا ہم الاخسرون ہم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ آپ چپ ہو، مجھے ڈر آیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پہ ایسی ہو گئی ہے، کون ہے وہ؟ یا میرے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، الا من فعل هكذا وهكذا وهكذا۔ 3 چیز۔ ہاں اس خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ دائیں بھی خرچ کریں، بائیں بھی خرچ کریں، سامنے بھی خرچ کریں، تو اللہ ان کو خساروں سے نکال دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان بتاتا ہے کہ اگر خساروں سے نکلنا ہے تو صدقے جیسی کوئی نعمت نہیں۔ یہ خسارہ کیا
انسان کو فتنوں سے بھی صدقہ دور کرتا ہے، جسمانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، روحانی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، معاشرتی بیماریاں بھی ختم کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس طرح گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، آگ پہ پانی ڈالیں آگ نظر نہیں آتی، صدقہ کر لیں انسان کے گناہ نظر ہی نہیں آتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صرف دنیا نہیں، قبر میں چلا جائے گا، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبر کی گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کیا جاتا ہے تو صدقے، یہ قبر سے نکلے گا بھی تو یہ سائبان صدقہ بن جائے گا۔ غل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، کیسا دن ہوگا، کیسی اس دن سورج کی روشنی ہوگی، کس طرح لوگ پسینے میں ہوں گے، لیکن یہ اپنے صدقے کے سائبان امبریلا اور چھتری کے نیچے جا رہا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرے گا تو اللہ عرش کے سائے میں اسے لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ آج کل ویسے بھی کھجور سستی، ایک مرتبہ اکیلے بیٹھیے گا، کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال کے سائڈ پہ کر کے اس کے 4 ٹکڑے کیجئے گا، شق تمرہ، اس ایک ٹکڑے کو پکڑ کے دیکھیے گا یہ کتنا ہے اور کتنا مہنگا ہے۔ آگ سے بچنے کے لیے بس اوقات اتنا حصہ بھی رب کی رضا کے لیے خالص نیت سے دے دے تو اللہ جہنم سے بھی بچا دے گا۔ جب انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو وہ تو جنتی ہوگی، لڑا چکی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری یہ بات بتائی ہے، یقین مانیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے تو خوشی سے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار۔ سبحان اللہ۔ ایک روزہ کیا جو فرضی روزہ ہے اگر انسان رکھتا ہے تو الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اس کی لمیٹیشن بیان ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھا جائے تو فرمایا ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے قیامت کے دن 70 سال کی مسافت اس شخص کو جہنم سے دور کر دے گا۔ اور تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنه فهو قربۃ للصالحین، یہ صالحین کا رویہ ہے، اور مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہات للآثام، انسان گناہوں سے بچتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، اور انسان کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی اگر روایت کو سامنے رکھا جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے تھے، جب ان کو خواب کی تعبیر کی گئی نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، تو فرماتے جب دوبارہ خواب آئی تو میں نے دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جدھر کو میں نظر اٹھاتا ہوں جنت میں ادھر ہی وہ ٹکڑا اڑا کے مجھے لے جاتا ہے۔ اللہ۔ فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النہار، جو درجات تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، قیامت کے دن حسن اخلاق اختیار کرنے والوں کو یہ دونوں درجات نصیب ہو جائیں گے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں وَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ مُحَبَّةَ اللَّهِ، سبحان اللہ، جب تقوی آ گیا تو اللہ کا محبوب بن گیا۔ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُ النَّاسَ إِلَى مُحَبَّتِهِ، سبحان اللہ، اور جب انسان اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے تو یہ لوگوں کو شخص کی طرف کھینچتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں اتنا بڑا پیغام دے دیا ہے، جو پیغام اگر ہم اپنے زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہم محبوب خلائق بھی بن سکتے ہیں، محبوب خالق بھی بن سکتے ہیں، بہت ہی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، شوق ہو تو ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرما دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کوئی کامرانی نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا یہ رفاقت ملے گی کس کو؟ میں اور آپ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے پہلا طریقہ اپنی زبان کو خوبصورت بناؤ، اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، اپنی زبان کے الفاظ خوبصورت بناؤ۔ یہ زبان تو ایک دکان کا تالا ہے،
جب یہ کھلتا ہے تو پتہ تب لگتا ہے کہ اس دکان میں سونا تھا کہ کوئلہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن بسا اوقات صرف ایک کلمہ بولتا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کلمہ اللہ کی رضا کا بولتا ہے، اللہ اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں کہ انسان کا تصور وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ زبان اچھی بناؤ، زبان نرم بناؤ، زبان میٹھی بناؤ، جس کی زبان میں نرمی آ جائے اللہ دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں اللہ کرسٹل کے گھر بنائیں گے، گھر میں بیٹھا ہے پورے جنت کو گھر میں بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتائیے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے 4 نشانیاں بیان کی، جو زبان میں نرمی پیدا کر لے، جو لوگوں کو سلام کہے، جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اور لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ تہجد پڑھنے والا ہو، یہ گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ دوسرا طریقہ جس سے آپ اور میں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت، کھانا اللہ کی نعمت، جب بھی پانی پیو، جب بھی کھانا کھاؤ تو الحمدللہ کہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ مومن پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے الحمدللہ کہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو حیران ہوں ان احادیث کو پڑھ کے، آپ بھی حیران ہوں گے جب حدیث کی کتاب کھولتے ہیں چند حدیثیں ایسی سامنے آتی ہیں تو ورطہ حیرت میں چلے جاتی، اتنی اللہ کی رحمت وسیع، اور بندے کا خیال ہی کو نہیں کو بدبختی رحمت سے مایوس ہوگا اور محروم ہوگا۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبح شام ذکر کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب بھی فارغ ہو یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، واویلا نہ کرو، کہو یہ کیوں نہیں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے، میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں کیا کروں، میرا بینک بیلنس نہیں بن رہا، اولاد کوئی نہیں ہے۔ سوچو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے ہی تم قابل تھے، اور اسی میں ہی تمہاری عظمت ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے برکت ہے، اور سب سے بڑی بات اسی میں ہی تیرے رب کی رضا ہے۔ اپنی رائے، اپنی خواہش کا پابند رب کو نہ بنایا کرو، رب کے فیصلوں کے پابند بنا کرو۔ میں کون ہوں جو اپنی رائے کا اپنے رب کو پابند کروں کہ اللہ یوں کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ماننا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا، جب راضی ہوگا تو اور تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پہلی بھی نعمتوں کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو کہے میرے رب کا فیصلہ ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو، اضطراب ہے، قلق ہے، اس رب نے دور کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس قوم کو پسند کرتے ہیں پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو ناراضگی ہی دیتے ہیں، کبھی وہ رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ بیان کیا ہے رضا حاصل کرنے کا،
اللہ کی رضا تلاش کیا کرو، اور تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرو، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ بندہ دعا کرتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اللہم انا نسألک الرضا، اللہم انا نسألک الرضا۔ اللہ فرماتے جب وہ مانگتا رہتا ہے، جب میں راضی ہوتا ہوں میں جبریل کو کہتا ہوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ پھر جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں اللہ ان کو فرماتے ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، جو ان کے ارد گرد ہیں وہ بھی فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان دنیا پہ اعلان کر دو یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، تم ساری دنیا بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں طریقہ بیان کیا، مسواک۔ یہ منہ کی صفائی کا باعث تو ہے ہی ہے، اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ میں منع نہیں کرتا کہ برش نہ کرو، کر لیا کرو، لیکن رب کی رضا مسواک میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، آپ باہر نکلتے مسواک کرتے، رات کو اٹھتے پہلا کام مسواک کرتے، اللہ کے رسول سونے لگتے تو سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی، آپ 2 رکعتیں پڑھتے مسواک کرتے، پھر 2 رکعتیں قیام اللیل کی پڑھتے مسواک کرتے۔ اتنی مسواک، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد، میں اتنی مسواک کا حکم دیا گیا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرے دانت نہ گر جائے، آخری لمحات میں تھے تو سیدہ عائشہ کے بھائی مسواک کرتے آئے، آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ فقیہہ، ایسی زیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى فی جسدہ عنده قوت یومہ فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِیرِهَا، جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف 1 دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، 1 دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو۔ اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کر۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے، اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے، ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں۔ کس سے افضل؟ کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے، اور آخرت میں جنت کا وارث بنا۔ کہ 3 دعوات لا ترد، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے۔ صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی۔
ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد، اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی۔ دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد، لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دے تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 596، ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں تو قبول ہوئی ہیں، لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں۔ دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کی ہے۔ اس حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو، جبکہ وہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ابھی وہ چند دن کے تھے۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج، كَانَ يُصَلِّي، نماز پڑھ رہا تھا، جاءته أمه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائیں، فدعته فقال أجيبها أو أصلي، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھو۔ ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف ماں کی بات ماننا، اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہے، نوافل، تہجد، اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو نماز پڑھتا، برائی نہیں سوچی، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں نے بد دعا دی، اللہم لا تمته حتی تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحش عورت کو نہ دیکھے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ ہو۔ وکان جریج فی صومعتہ، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فأتت راعیا، اس عورت پہ شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا۔ یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا۔ جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا؟ فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه، لوگ آئے انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کی۔ فتوضا، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ ذوالجلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دیتا، یہ اس کے وعدے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ ذوالجلال اسے ضائع نہیں کرتا۔ جریج نے وضو کیا، وصلى، نماز پڑھی، ثم اتى الغلام، اس نو مولود بچے کے پاس آئے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ فقال من ابوک یا غلام، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟
یہ چند ساعتوں، چند گھڑیوں، چند گھنٹوں، چند دن راتوں کا یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ جریج نے کہا من ابوک یا غلام، بچے کس کے بیٹے ہو؟ قال الراعی، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، ماں کی گود میں بولا۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، جب اس بچے نے کلام کی تو سب پریشان کہ ہم نے تو اس کو گالی بھی دی، ہم نے اس کی کٹیا بھی توڑ دی، اور ہم نے اس کو ذلیل بھی کرنا چاہا۔ سب لوگ جہاں شرمندہ ہوئے وہاں کہنے لگے کہ آپ کا یہ جو مکان ہے سونے کا بنا دیں۔ قال لا الا من طین، یہ پہلے بھی مٹی کا تھا، اب بھی یہ مٹی کا ہی بنے۔ وكانت امرأة ترضع ابنا لها، ایک عورت اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر۔ فمر بها رجل راكب ذو شارة، ایک گھڑ سوار گزرا، کڑیل جوان، چاقو چبند، تو ماں نے دیکھتے ہی کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے۔ فترک ثدیہا، تو اس بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑا، واقبل علی الراکب، اور جلدی سے گھڑ سوار کو دیکھا اور کیا کہتا ہے؟ اللہم لا تجعل لی مثلہ، دودھ پینے والا بچہ بول رہا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، یا سبحان اللہ۔ ثم اقبل علی ثدیہا یمصہ، پھر دوبارہ اس نے دودھ پینا شروع کیا۔ قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمص اصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے انگلی کا اشارہ کیا کہ دوبارہ اس نے اس طرح دودھ پینا شروع۔ ثم مر بامہ فقالت، یہ بات تو ختم ہوئی تو ایک لونڈی گزری، تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اے اللہ اس لونڈی کی طرح میرے بچے کو نہ بنا۔ فترک ثدیہا، اس نے دوبارہ دودھ پینا چھوڑا۔ فقال، اور بول کے کہتے اللہم اجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے، یا سبحان اللہ۔ فقالت لما ذاک، جب پوچھا کہ کیوں، اس جیسا کیوں نہیں بننا، اس جیسا کیوں بننا ہے؟ فقال، تو روایت بتاتی ہے الراکب جبار من الجبابرہ، یہ جو گھڑ سوار تھا یہ ایک جابر انسان تھا، اور یہ جو لونڈی تھی اس پر الزام لگایا گیا کہ سرقتی زنیتی ولم تفعل، یہ بے گناہ عورت تھی جس پہ بدکاری کا بھی الزام لگا، چوری کا بھی الزام لگا، لیکن وہ پاک باز تھی، تو اس نے جابر بننا پسند نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پاک باز لوگوں کے صف میں شامل کرنا پسند۔ اس حدیث کے اندر ہمارا جو مقصود ہے، جریج اگرچہ اللہ کا ولی تھا، جریج اگرچہ معروف تھا نیکی میں، باوضو تھا، نماز میں کھڑا تھا، ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہا، ماں نے بددعا دی، اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ایسی عورتوں کا سامنا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، والدین کی بددعا رد نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے، آپ نے نام تو سنا ہوگا امام زمخشری کا، سنا ہوا ہے؟ الکشاف، تفسیر الکشاف جس کی کتاب ہے، امام زمخشری کی ٹانگ کٹ گئی تھی، کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا نا کہ فلاں شخص کے اوپر گھر گر گیا ہے تو نہ جانے وہ بچائے کہ نہیں بچا، کہتے ہیں نہیں وہ ضرور بچائے گا اللہ اسے۔ کہا گھر گر گیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے وعدے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ جب وہ سب کچھ پیچھے ہٹایا تو وہ زندہ تھا۔ امام زمخشری سے پوچھا گیا آپ کی ٹانگ کیسے کٹی؟ انہوں نے جواب دیا دعاء الوالدہ، یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ کیا بد دعا تھی؟ کنت فی الصغر اصطدت عصفورا، میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، شکار کیا، وربطته بخیط فی رجلی، اس کی ٹانگ میں ایک دھاگا باندھ دیا۔ آج بھی بچے ایسے ہی کرتے۔ فطار، وہ چڑیا، وہ پرندہ جب اڑا میں اس کے پیچھے، ودخل فی حرف، اور اس نے ایک بل میں داخل ہونا چاہا، فجذبته، میں نے اسے کھینچا، فانقطعت رجلہ، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فتألمت امی، میری ماں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی۔ وقالت، ماں نے بددعا دی قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، تیری بھی اللہ اسی طرح ٹانگ کاٹے جس طرح تو نے اس پرندے کی ٹانگ کو۔ فلما کبرت، جب میں بڑا ہوا، ورحلنا الى بخارا، اور میں نے بخارا کی طرف سفر کیا، سقطت عن الدابہ،
تو میں سواری سے گر گیا، وانکسرت رجلی، اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، وعملت عملا اوجب قطعها، بہت علاج کروایا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ٹانگ کٹوانی ہی پڑے گی اور آخر کٹ۔ والدین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جلال نے بھی ان کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ جہاں اللہ ذوالجلال نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی ہے، وہاں باپ کی تذکرہ بھی آیا ہے، ووالد وما ولد۔ یہ کوئی معمولی شان تو نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال قسم اٹھا رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بے مثال اور بے لوس محبت کرنے والی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین، بے لوس اور بے مثال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2754، سیدنا عمر بن خطاب کی روایت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی، جب غلاموں اور لونڈیوں کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ایک عورت کس طرح دوڑ رہی تھی ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو قیدی بنایا گیا، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، دوڑتی دوڑتی جب اسے اپنا بچہ ملا تو کس طرح اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فوراً دودھ پلانا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کیسے؟ وهي تقدر على الا تطرحه، یہ ماں کیسے ڈالے گی جہنم میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ ذوالجلال اس ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اگر 70,000 اور 70 لاکھ اور 70 کروڑ اور 70 ارب بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے پیارے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، یہ 70 ارب مائیں بھی اتنا پیار نہیں دیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میری زبان سے نکلنے والا لفظ عبادت بن سکتا ہے جب میں اللہ کی رضا کے لیے بولوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ صرف اجر ہی ملے گا؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان بہن اور بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، بس لفظ بولتا ہے 3، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور سیکنڈ لگتے ہیں 4، چلو کچھ تسلی سے پڑھ لے تو کچھ 6 سیکنڈ میں بول لے، بول کے دکھائیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ دنیا کا ہیوج سے ہیوج پروجیکٹ ڈیل ہوتے سنا ہوگا، اتنا پروفٹ دنیا کے کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہے جو اتنے لفظ بول لیتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب قیامت آئے گی، اس دوران جتنے بھی مومن مرد تھے اور ہیں اور ہوں گے اور مومنہ عورتیں جتنی تعداد میں ہوں گے، اتنے 3 حرف 6 سیکنڈ میں بولنے سے اللہ اتنی تعداد میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے۔ یہ تو آخرت کی بات ہوگی نا۔ حدیث میں آتا ہے دعوت المرء المسلم بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل۔ ادھر یہ دعا کرتا ہے یا اللہ میرے فلاں بھائی کو صحت دے دے، اللہ میرے فلاں رشتہ دار کے لیے مہربانی فرما، وہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما،
اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تعلق والوں کے لیے، یہ دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ادھر دعا میں اور آپ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے آمین آمین۔ جب دعا ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا پہ تو میں نے بھی آمین کہہ دی، یا اللہ یہ ساری دعائیں اس کے لیے بھی قبول فرما۔ فرشتہ ہمارے لیے دعا کر دیتا، جس کے لیے فرشتہ دعا کرے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا؟